السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 64 سورہ تغابن، یہ مدنی سورہ ہے۔ اس کی 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر کوئی تم میں سے کافر ہے، وہی تم میں سے مومن، اور جو تم کرتے ہو اللہ دیکھتا ہے۔ آسمان اور زمین کو ٹھیک پیدا کیا اور تمہاری صورتیں کھینچیں، سو کیا اچھی صورتیں بنائیں، اور اسی کی طرف پھر جانا ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو اسے معلوم ہے۔ اور اللہ دل کی باتوں کو جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر تھے، پھر انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، اور ان کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آئے تھے، سو وہ کہتے تھے کیا آدمی ہمیں راہ دکھائیں گے، سو کافر ہو گئے اور منہ موڑا، اور اللہ نے بے پرواہی کی، اور اللہ بے پرواہ تعریف کیا گیا ہے۔ کافروں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے۔ تو کہہ کیوں نہیں، مجھے اپنے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں بتایا جائے گا جو تم کرتے تھے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا ہے ایمان لاؤ، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ جس دن وہ تمہیں اکٹھا کرنے کے دن اکٹھا کرے گا، یہی راہ جیت کا دن ہوگا، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا، اس کے گناہ اللہ اس سے دور کرے گا، اور اسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی مراد ملنی ہے۔ اور جو کافر ہوئے انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی دوزخی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ بغیر اللہ کے حکم کے کوئی مصیبت نہیں آتی، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ اس کے دل کو راہ دکھائے گا، اور اللہ کو ہر شے معلوم ہے۔ اور جو حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، پھر اگر تم منہ موڑو تو ہمارے رسول کا ذمہ صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ مومنو، تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہاری دشمن ہیں، سو تم ان سے بچتے رہو، اور جو معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہاری مال اور اولاد صرف فتنہ ہیں، اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ سو جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرو اور سنو اور مانو اور خرچ کرو، تمہارے لیے اچھا ہے۔ اور جو کوئی اپنے جی کی لالچ سے بچایا گیا، سو ایسے ہی لوگ مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو وہ اس کو تمہارے لیے 2 چند کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدرداں تحمل والا ہے، چھپے اور کھلے کا جاننے والا، غالب حکمت والا ہے۔